سورہ احزاب 33-70 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کہو سیدھی بات، اسٹریٹ۔ ایک ہوتے گھما پھرا کے بات کرنا۔ میری 2-3 لوگوں سے بات پتہ کیسے ہوتی ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور میں نے کہا 2 جملے بولے، ٹھیک ہے اوکے السلام علیکم۔ ادھر سے فون آیا، انہوں نے 2 جملے پڑھے، میں ٹھیک ہے اوکے السلام علیکم۔ تو اللہ کہہ رہے قولاً سدیدا، مطلب ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ بات کہہ دو بس۔ یہ نہیں کرتا آدمی، اس نے گھمانا پھرانا بہت ہے، اور لڑکیوں کو تو ڈیٹیلز چاہیے۔ یہ لڑکیوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے مان لیا آپ اترے تھے، آپ کو گاڑی کیسے خراب ہوئی، کیا ہوا تھا، پوری بات آئے، آپ ڈیٹیل، ہر چیز کی مائنیوٹ ڈیٹیل بتائیں عورتوں کو، ایک دم ٹو دا پوائنٹ نہیں بات سمجھ میں آتا عورتوں کو۔ کہتے تم چھپا گئے ساری باتیں، وہ کہہ رہا بھائی میرا یہی نہیں، پوری بتاؤ۔ تو یہ عورتوں میں مردوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آدمی زیادہ تر کوشش کرتا ہے ٹو دا پوائنٹ، عورتیں بہت ڈیٹیل میں جاننا چاہتی ہیں، بہت ہی ڈیٹیل۔ بچہ پیدا ہوا ہے، مبارک ہو، ہیلو کتنا مبارک ہے، بیٹا کب کھلا رہا ہے، بیوی کو جا کے بتایا بھائی بچہ پیدا ہو گیا، ان کے کہنا کتنے پاؤنڈ کا تھا، یہ تو پتہ نہیں تھا، کس سے مل رہا تھا یہ بھی پتہ نہیں ہے، لڑکا تھا، ہاں شاید لڑکا تھا، اچھا، اور جناب وزن کتنا تھا، ہر چیز پوچھنا شروع کر دے گی وہ۔ ابا پہ تھا، یہ تو نہیں پوچھا میں نے، تم نے کیوں نہیں پوچھا یہ؟ اب جیسے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں یہ کرنا چاہیے، اب ہمارے سامنے اب تو بچہ بیٹا کلا بس ختم۔ عورتیں پوچھیں کتنے پاؤنڈ کا تھا، فلانی ڈیٹیل پوری، اور پھر ہم سے بھی بتائیں گے تو ہمیں پوری ڈیٹیل بتا رہی ہیں۔ اب ہم چاہیں ختم ہو جائے کہ بچہ پیدا ہو گیا بس۔ تو یہ عورتوں مردوں کا فرق ہے نا، اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ تھوڑی کوئی غلط ہے، وہ اس کو اللہ نے رکھا، وہ چاہتی ہے ڈیٹیل چاہیے۔ اور دماغ ایسا ہے کہ کسی محفل میں چلے جائیں، ابھی جیسے یہاں بیٹھی ہیں عورتیں، یہ سب پتہ ہے کون کیا پہنا ہوا ہے، کل پوچھ لیں گے آپ سب کے بارے میں۔ خیر، تو قولاً جو ہے سدیدا اسٹریٹ بات کرنے کو کہا ہے۔ عورتیں اگر ڈیٹیل لیتی ہیں مگر اسٹریٹ ہی بات کرتی ہیں، یہ نہیں کہ میں وہ غلط بات کرتی ہوں، ڈیٹیل چاہتی ہیں۔ اسٹریٹ بات کرنے مطلب کہ آپ کوئی گھمائے پھرائے نہیں بات کو، اسٹریٹ بات کریں گے تو اس سے بات دوسرے کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب سب سے زیادہ قولاً سدیدا اسٹریٹ، سب سے زیادہ اسٹریٹ کال کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا کلام اور رسول کا کال۔ تو اللہ کہتا ہے سورہ الحاقہ 69:38 سے 43، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ہی مان لاتے ہو، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کسی کہانی سنانے کا قول نہیں ہے، تم کم ہی نصیحت حاصل کرو، تنزیل من رب العالمین۔ اچھا دیکھیے وہاں اوپر لکھا تھا قول کو اسٹریٹ کال، اسٹریٹ کال، سیدھا کال۔ کال کا مطلب کہنا، کہنا، بات کو کہنا۔ تو اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں جس کی تمہیں بصارت ہے اور جس کی بصارت نہیں ہے، بے شک یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ رسول کریم کا قول ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہاں بتانے چاہ رہا ہوں۔ پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھا قول کرو، سیدھی بات کرو، کہو۔ تو اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں جس کی تمہیں بصارت ہے اور جس کی بصارت نہیں ہے، بے شک رسول کریم کا یہ کہا ہوا ہے، یہ قول رسول، یعنی کلام اللہ کا، کتاب اللہ کی، نازل اللہ نے کہی، وحی اللہ نے کہی اور کہا رسول نے، یہ قول رسول ہے، قول رسول کریم۔ تو یہ قول رسول جو ہے یہ یاد سمجھنا آپ نے کہ یہ کہا ہوا رسول کا ہے، یعنی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو یہ اس سے اسٹریٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو بات چیت میں ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم کال سیدھا بولنا ہے، ان کو اسٹریٹ کال، میں بات کر رہا ہوں ان ریلیشن ٹو ریلیجن۔ اگر آپ کو قرآن کی کوئی بات کرنی ہے کسی کے ساتھ، یا کوئی بات آپ کو بلیف بتانا ہے، تو آپ کو قرآن کی آیت کوٹ کرنی پڑے گی، خالی اپنے الفاظ نہیں بول سکتے آپ کہ سمجھ کے میں جیسے کوئی کتاب سمجھ جاؤں اور پھر میں اپنے الفاظ میں بول دوں۔ کوئی بھی بات میں سمجھ جاؤں، اکثر یہ ہوتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہم اپنے الفاظ میں بول دیتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے ساتھ جیسے میں نے کھولا آیت، پڑھی آیت اور پھر اس کے بعد بولا میں،
اب جو کچھ میں نے بولنا ہے آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ میں آیت بول کے کچھ اپنی بات بتا رہا ہوں یا کچھ اگر اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب میں بتا رہا ہوں قولوا قولا سدیدا، یہ قرآن میں لکھا ہے، کہو اسٹریٹ بات کہو. اب میں نے بتایا رسول کریم کا یہ قول ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہے اللہ کی تو ہم کو یہ آیت کوٹ کرنی چاہیے ان سچویشن ان ریلیشن ٹو ریلیجن. اگر کوئی مذہب کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو رسول کا قول کوٹ کریں. اگر میں یہ سمجھ جاؤں اور میں اپنے الفاظ میں بولوں گا وہ صحیح نہیں ہے. قرآن از دا اونلی بک جس کو آپ کوٹ نہیں کر سکتے اپنے سمجھ کے، وہ آپ کی بات ہو جائے گی. جب آپ کچھ سمجھ کے اپنے الفاظ میں بولیں گے وہ آپ کی بات تو اللہ کی تھوڑی ہے. اللہ کی بات تو کوٹ کرنے سے آئے گی سامنے. رسول کا قول وہ ہے. رسول کا قول جب ہوگا جب آپ آیت کوٹ کریں گے. انہ لقول، بے شک یقینا یہ رسول کا قول ہے. یہ جو میں نے کہا یہ ہے رسول کا قول. وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. اب شاعر آپ شعر کر دیں، شعر پڑھ دیں اور شعر کا ایکسپلینیشن دے دیں، کہہ لیں یہ رسول کا یہاں قرآن میں یہ مقصد ہے. تو کہہ رہے قول رسول جو شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ شعر ایک پڑھا اور پھر کہہ لیں رسول نے یہاں یہ آیت میں یہ مقصد ہے. تو اللہ کہہ رہے یہ شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور یہ کہانی سنا دی اور قول کے کہانی کو سنانے کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم کمی نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو یہ میں بتانا ہی چاہوں گا یہاں پر کہ جب بھی کوئی ہم آیت جب یاد کر لیں، عربی یاد کر لیں، معنی یاد کر لیں، سب چیز، اور ہمارا بلیف ہو، تو جب کوئی بات کرے اور آپ کو آیت ذہن میں آ جائے تو اس کو آیت کوٹ کریں. اور کیونکہ سب سے سیدھا قول یہی ہے. آیت جب آپ کوٹ کریں گے تو اس کو بتائیں گے دیکھیے یہ فلانی بات اس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو وہ آدمی اس آیت کو دیکھے گا تو وہ صحیح ہوگا. اگر میں پرسیو کروں کچھ اور پھر میں کچھ اور بول دوں تو وہ میرا پرسیپشن آ جائے گا اور آیت سامنے ہوگی نہیں. اور اگر میں آیت سامنے رکھ کے بولوں تو آپ سامنے بیٹھے ہوئے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو یہاں تو یہ لکھا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو کیسے کہہ رہے ہیں. آپ آرگیو کر سکتے ہیں بیکاز آپ کے سامنے پروف ہے. پروف آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو اگر میں کچھ اوٹ پٹانگ بات کروں تو آپ پکڑ لیں یہاں تو نہیں لکھا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ بتائیں، یا یہ بھول گئے یا آپ نے غلطی کر دی. یہ ہے نا سامنے ہو رہا ہوتا ہے. وہ صاحب نے بولا وہ بیچ میں چھوٹا سا میں بھول گیا تو انہوں نے بتایا یہ پڑھو، یہ نہیں بتایا آپ نے. تو یہ اس لیے ہم سامنے ہی کتاب چل رکھ کے بات کرنی چاہیے قرآن کے بارے میں. قرآن کیونکہ دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جو میمورائز ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا کے آدمی کو یاد ہے، مطلب جو بھی یاد کرنا چاہے. تو باقی دنیا میں آپ امتحان پاس کر سکتے ہیں سمجھ کے، قرآن کو نہیں کر سکتے. قرآن مسٹ بی ریممبرڈ ایز اٹ از ان عربک اینڈ اس کی سینس ٹرانسلیشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بند کر کے باتیں کرتے رہیں قرآن کے اوپر اور پھر اپنے اپنے الفاظ میں بولتے رہیں کہ مطلب یہاں یوں لکھا وہاں یوں لکھا، یوں کر کے یوں بول دیا. وہ پھر جو رجسٹر کرے گا وہ آپ کے الفاظ رجسٹر کر لے گا، وہ اللہ کی آیت نہیں ہوگی. مومنون سورت 23, 68 اور 69. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین. کیا پس یہ قول پہ غور نہیں کرتے یا ان کے پاس ایسی چیز آ گئی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا یا وہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں پس اس کے منکرون ہیں. اب دیکھیے یہاں اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ قول جو ہونا چاہیے سیدھا قول ہونا چاہیے، سیدھی بات ہونی چاہیے، سیدھا کہاوہ ہونا چاہیے. پھر ہمیں پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے یہ تدبر کہیں رسول کا قول ہے. تو اللہ کہتا ہے کیا یہ تدبر قول پہ یعنی بات چیت قول پہ غور نہیں کرتے یا اس پہ تدبر نہیں کرتے، یا ان کے پاس ایسی کوئی بات ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی. یہ پہلے سے نہیں لکھا ہوا، یہ پہلے سے ہی لکھا چلا آ رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ام لم یعرفوا رسولہم، یہ رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، فہم لہ منکرون. تو رسول کی پہچان کیسے ہوگی؟ رسول کی پہچان جو ہے وہ رسول کے قول سے ہے. یعنی اللہ کا یہ کلام جو ہے یہ قول رسول ہے، تو اس سے اس کی رسول کی پہچان ہے. اگر احادیث میں لکھا قال قال رسول اللہ، کہا رسول نے، وہ رسول کی پہچان نہیں ہے. یہاں جو آپ نے اس کو غور کریں گے تو یہ رسول کی پہچان ہے کہ اس پہ جب غور کریں گے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول کا قول ہے آن دا اتھارٹی آف اللہ گاڈ آلمائٹی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کا قول ہے. آپ جب کہتے ہیں وہ تو آپ اس میں آدمی ملاتے ہیں، کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا، وہ رسول کا قول ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے آن دا اتھارٹی آف گاڈ آلمائٹی کہ میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ یقین رسول کریم کا قول ہے. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اور جب رسول کریم کی قول کو آپ پہچانیں گے
تو آپ رسول کو پہچان لیں گے. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون, کیا رسول کو نہیں پہچانتے جو منکر ہوئے ہوئے. افلم یدبروا القول, کیا اس قول پہ غور نہیں کرتے. یہ جو پڑھ رہا ہوں میں, یہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں, یہ جو پڑھ رہا ہوں قول پہ غور نہیں کرتے. ام جاؤں معلوم یاتی آباؤہم الاولین, کہ ان کے پاس کچھ ایسی بات ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس. یہ تو پہلے چلا آ رہا ہے کہ رسول کریم کا قول یہ ہے, یہ رسول کریم کا قول ہے اور یہی رسول کی پہچان ہے. تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کتابیں, بائبل ہو گئی, حدیثیں ہو گئیں, کچھ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ رسول کا قول نہیں ہے, وہ لوگوں نے لکھا رسول کے بارے میں. تو وہ جو آدمی لکھ رہے ہیں آدمی کے بارے میں وہ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ آیتیں تھوڑی لکھی ہوئی ہیں. رسول تو قرآن کو, اللہ کے کلام کو رسول کا قول کہہ رہا ہے, اللہ اپنی کتاب کو رسول کا قول کہہ رہا ہے, اللہ کی نازل کردہ کو رسول کا قول کہہ رہا ہے, اللہ نے جو وحی کی اس کو رسول کا قول کہہ رہا ہے. تو ایکچوئل قول تو یہ ہے, قول کا مطلب کہا ہوا, سیئنگ, ورڈ آف گاڈ نہیں ہے, ورڈ آف میسنجر نہیں ہے یہ. جیسے کہ کون سے شاعر ہوتے ہیں, کوئی شاعر ہیں, اقبال صاحب ہیں یا کوئی بھی ہیں, انہوں نے اسٹرکچر بنایا ہے شاعری کا, اس کو مہدی حسن گا رہے ہیں. تو گانے والے مہدی حسن ہے, کلام کس کا ہو جائے گا؟ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کوئی بھی گانے والی یا کوئی گانے والا, کلام کسی اور کا ہوتا ہے, وہ گانے والا کہلاتا ہے, کلام کسی اور کا ہے. تو یہ کلام اللہ کا ہے اور کہاوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یہ سمجھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے یہ انہوں نے کہا, یہ انہوں نے بولا اور ہم نے اس میں اتباع میں بولا. تو ہم رسول نہیں ہیں, کلام اللہ کا یہ ہے, کتاب اللہ کی یہ ہے, اور یہ رسول کا کہا ہوا ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے, یہ سمجھے آپ. اور یہ ڈفرینس ایسے سمجھ لیں کہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اسٹرکچر جو ہے یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے, اس کی جو اسٹرکچر پورا کتاب. اب اس کی جو اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی اللہ کے پاس سے آتی ہے. تو اللہ وحی بھی کرتا ہے, نازل بھی کرتا ہے, کھول دیتا ہے, آیتیں کھل جاتی ہیں, سمجھ آ جاتی ہے آیتوں کی, وہ جو سمجھ آ رہی ہے وہ اللہ کی آیتیں کھل رہی ہیں. تو وہ جب کہا جا رہا ہے رسول کا قول ہے, جب وہ آیتیں سامنے آتی ہیں کھلتی ہیں تو وہ رسول کے قول سے کھلتی ہیں. اب اگر میں فرض کریے اس کو میں پڑھوں نہیں اور یہ میں کتاب آپ کو دے دوں اور آپ پڑھ لیں اکیلے میں, ہو سکتا ہے کوئی آیت آپ کو کھل جائے, ورنہ نہیں کھلے گی. پوری قرآن پڑھ لیا, نہیں کھل رہا لوگوں کو. تو میرے ساتھ کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو میں بولتا ہوں نا, اگر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تو میں کیسے بولوں گا. تو وہ مجھ پہ کچھ بات کھلی, پورا قرآن تو نہیں کھلا ہوا, کچھ کھل گئی آیتیں یعنی نازل ہو گئیں, تو وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی تھوڑی. اب اس کو یاد رکھنا, بار بار ریپیٹ کرنا, انڈرسٹینڈنگ آپ کا اپنا کام ہے. تو یہ ہے سلسلہ. یہ آج اب میں اینڈ میں یہ بولنا چاہوں گا, سوائے ایک دو آیتوں کے, میں سچ بتا رہا ہوں جو بھی یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھیں, اس طرح کی آیتیں اگر آپ کسی کے سامنے پڑھیں, نان مسلم کے سامنے, وہ بھی ایگری کرے گا. یہ اس کو کہنا نہیں تو ایمان لا, کہنا اس کو ڈینائی کر. یہ جو باتیں میں نے پڑھی ہیں, اور وہ باتیں کہیں لکھی ہوئی آپ نے نہیں پڑھی ہیں, سب آپ کے اندر تھیں. جو جتنی میں نے باتیں پڑھی ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساری سوائے مومن بھائی ہیں ایک دوسرے کے, اس کے علاوہ زیادہ تر باتیں ہم سب جانتے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے آپ کے اندر ہے اسپرٹ, اور اس کو ویریفائی کر دیتا ہے. اور ہمارے سے مطلب ہر دنیا کے انسان کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو کوئی غلط نہیں کہتا کہ یار میں تو باپ کے ساتھ بدتمیزی ہوں, یہ صحیح ہے. اس کو کہیں صحیح نہیں کرے گا. بیٹا جو ہے وہ ذلیل کرے باپ کو, اور باپ بیٹے کو قتل کر دے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اگر کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. کوئی بھی غلط کام جو میں نے پڑھی ہے وہ ہر ایک کو لگے میں غلط کر رہا ہوں, اگر کرے گا تو وہ اندر ہمارے اندر اس کتاب نے ویریفائی کیا, اور کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا یہ جو میں نے پڑھا ہے. کیونکہ اگر کہتا ہے کہ اس کی طرح تم سمجھتے ہو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے ہم نے بندے پہ نازل اس کی صورت لے کے آ جاؤ. تو دنیا میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایسے, یہ سب یہی لکھے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو اس کتاب کا انکار کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کو بلیو کرنا آسان ہے, بس اللہ کا آسان ہے, لیکن ہم صحیح کرنا چاہیں گے آسان ہے, ورنہ تو ہمارے شیطان نے ہمیں خوب اچھی طرح ہماری گھٹ بنائی ہوئی ہے.